السلام علیکم 10th کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مطالعہ پاکستان کا چیپٹر معاشی ترقی پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے شارٹ کویسچنز، لانگ کویسچنز اور MCQs کو زیر بحث لاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی بین الاقوامی تجارت. بعض ممالک میں معدنی ذخائر وافر مقدار میں ہوتے ہیں، بعض ممالک جو ہیں زرعی میدان میں آگے ہوتے ہیں، کچھ ممالک اپنی ضروریات کی اشیاء کم لاگت پر خود تیار کر سکتے ہیں، اور کچھ ممالک اپنی افرادی قوت کو بیرون ملک بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں. اشیائی ضرورت کا یہ غیر متوازن پھیلاؤ ہی بین الاقوامی تجارت کے آغاز کا باعث بنتا ہے. ہر ملک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو محدود کر کے کم سے کم اشیاء دوسرے ممالک سے منگوائے. دوسری جانب یہ کوشش بھی کی جاتی ہے کہ اپنی تیار کردہ اشیاء زیادہ سے زیادہ مقدار میں دوسرے ممالک کے ہاتھوں فروخت کر کے دولت کمائی جائے. یہ آپ کا شارٹ کویسچن ہو سکتا ہے، اور یہاں سے آپ کا لانگ کویسچن سٹارٹ ہوتا ہے. پاکستان کی برآمدات. ایک سروے کے مطابق 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی برآمدات کا کل حجم قریباً 20,997 ملین امریکی ڈالر ہیں. پاکستان کی اہم برآمدات کچھ اس طرح سے ہیں. چاول اس کا پہلا پوائنٹ ہے. پاکستان میں چاول کی بہترین اقسام پیدا ہوتی ہیں. دوسرے ممالک سے چاول کی تجارت ایک سرکاری ادارے رائس ٹریڈنگ کارپوریشن کے سپرد ہے. یہ آپ سے شارٹ کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے اور MCQs بھی. یہ ادارہ نجی اداروں اور کارخانوں سے چاول خرید کر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، ابوظہبی، عراق، ایران، برازیل، سنگاپور، انڈونیشیا وغیرہ میں برآمد کرتا ہے. 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے قریباً 1,850 ملین ڈالر کا چاول برآمد کیا. کپاس اور کپاس کی مصنوعات. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا کپاس اور کپاس کی مصنوعات. ہمارے ملک میں مختلف اقسام کی کپاس کاشت کی جاتی ہے. 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق اس کی مصنوعات سے قریباً 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے کپاس اور اس کی مصنوعات سے قریباً 11,437 ملین ڈالر کا زر مبادلہ کمایا. پاکستان کپاس درج ذیل مصنوعات برآمد کرتا ہے. پاکستان کپاس اور اس کی درج ذیل مصنوعات برآمد کرتا ہے. ہام روئی. نفاست کے اعتبار سے پاکستان کی ہام روئی دوسرے ممالک میں منگوائی جاتی ہے. کینیڈا، امریکہ، جاپان، ہانگ کانگ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، پولینڈ، جرمنی، بیلجیم وغیرہ کو برآمد کرتا ہے. پاکستان سوتی کپڑا بھی بہت پسند کیا جاتا ہے، تو یہ برطانیہ، امریکہ، سری لنکا، افغانستان، روس، جرمنی میں برآمد کرتا ہے. سوتی دھاگا. پاکستان میں عمدہ قسم کا سوتی دھاگا بڑی مقدار میں تیار کیا جاتا ہے، اور پاکستان جو ہے دھاگا خریدنے والے ملکوں میں روس، سوڈان، امریکہ، پولینڈ، جرمنی، ایران، برطانیہ، فرانس کے علاوہ کچھ افریقی ممالک بھی شامل ہیں. ہوزری کا سامان بھی بہت پسند کیا جاتا ہے. بنیانیں، جرابیں، رومال وغیرہ دوسرے ممالک میں بھیجی جاتی ہیں. امریکہ، یورپ کو بڑی مقدار میں برآمد کیا جاتا ہے. تیار شدہ ملبوسات. پاکستان میں تیار شدہ ملبوسات بھی غیر ممالک میں بہت مقبول ہو رہے ہیں. پاکستان کے تیار شدہ ملبوسات سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، عراق، فرانس، جرمنی وغیرہ میں برآمد کیے جاتے ہیں. کھیلوں کا سامان. کھیلوں کے سامان کی تیاری کے لیے پاکستان کے شہر سیالکوٹ اور لاہور بہت مشہور ہیں. اس میں والی بال، فٹ بال، کیرم بورڈ، ہاکی اور کرکٹ کا سامان تیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، اٹلی، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ وغیرہ پاکستان کے کھیلوں کے سامان کے اہم خریدار ہیں. 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق کھیلوں کے سامان کی برآمد قریباً 286 ملین ڈالر ہے. چمڑا اور اس کا سامان. دیکھیں یہ سارے پوائنٹس ایک ہی طرح کے چل رہے ہیں کہ پہلے مویشی سے دودھ وغیرہ حاصل کیا جاتا ہے. ان کی کھالیں انسانی ضروریات کو پورا کرتی ہیں. چمڑے سے سوٹ کیس، بیگ وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں، اور پھر انہیں کہاں بھجوایا جاتا ہے؟ جاپان، جرمنی، فرانس، برطانیہ، امریکہ، اٹلی، روس میں برآمد کیا جاتا ہے. پھر لاسٹ پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق چمڑا اور اس کی مصنوعات کی برآمد قریباً 519 ملین ڈالر. سارے پوائنٹس تقریباً ایک ہی طرح ہی بات ہو رہی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے قالین
کمبل اور چٹائیاں، قالین، کمبل اور چٹائیاں، یہ بھی دیکھیں بہت اہم مقام ہیں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، جنگ، سانگلہ ہل کے علاقے قالین بافی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ اور پھر پاکستان اپنے قالین اور کمبل کہاں بھجواتا ہے؟ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، بیلجیم، اٹلی، فرانس، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ میں برآمد کرتا ہے۔ پھر لاسٹ میں 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق قالین بافی کمبل چٹائیوں سے قریباً $106 ملین کا زر مبادلہ کمایا۔ سیمنٹ ہے نیکسٹ پوائنٹ۔ پاکستان نے سیمنٹ کی صنعت میں کافی ترقی کر لی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین میں برآمد کیا جاتا ہے۔ 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق $415 ملین کا سیمنٹ برآمد کیا جاتا ہے۔ آلات جراحی اور طبی سامان دنیا بھر میں پاکستان کے مشہور ہیں۔ یہ آلات امریکہ، افریقہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی وغیرہ کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق اس سامان کی تقریباً $281.7 ملین کا زر مبادلہ پاکستان اس کے ذریعے سے کماتا ہے۔ مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات۔ مچھلی کو انسانی غذا میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر میں پاکستانی جھینگوں کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جس میں عرب امارات، تھائی لینڈ، کوریا، ملائیشیا، انڈونیشیا، ہانگ کانگ وغیرہ پاکستانی مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات کی خریداروں میں بہت نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق $292 ملین کی مچھلی اور مچھلی کی مصنوعات برآمد پاکستان کرتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے خشک میوہ جات، پھل اور سبزیاں۔ پاکستان میں خشک میوہ جات اٹلی، برطانیہ، امریکہ، عرب امارات کو برآمد کیے جاتے ہیں اور پاکستان کے یہ خشک میوہ جات بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تیار شدہ اچار، چٹنیاں، مربے وغیرہ بھی برآمد کیے جاتے ہیں۔ 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق خشک میوہ جات، پھل، سبزیوں سے قریباً $886 ملین کا زر مبادلہ کمایا گیا۔ کیمیکلز اور ادویات۔ پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں کیمیائی ادویات کی صنعت نے کافی ترقی کی اور 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق $963 ملین کے کیمیکلز اور ادویات برآمد کیے۔ پاکستان کی برآمدات آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ لانگ کویسچن یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہر ٹاپک میں، ہر پوائنٹ میں تقریباً ایک ہی بات بار بار دہرائی گئی کہ پاکستان اپنی ان چیزوں میں خود مختار ہے اور اس طرح برآمد کرتا ہے، اور 2013 اور 14 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے اتنی چیزیں برآمد کی۔ ہر پوائنٹ میں بات ایک ہی طریقے سے کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔